السلام علیکم عزیز طلبہ، ہم نے اپنے آخری لیکچر کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام اس کے متعلق پڑھا تھا، اور آج ہم لیکچر نمبر 11 کے اندر تاریخ خلافت کا آغاز، اس تحریک کے قائدین اور تاریخ خلافت کے مقاصد جو ہیں اس کے متعلق پڑھیں گے۔ اور سب سے پہلے ہے کہ تاریخ خلافت کا آغاز کب اور کیسے ہوا۔ دیکھیں کہ تاریخ خلافت جو ہے وہ خلفۂ راشدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس خاندان سے ہوتی ہوئی ترکی کے عثمانی خاندان میں منتقل ہوئی، اور اس وقت ترکی کو جو ہے سلطنت اسلامیہ کا جو ہے وہ مرکز مانا جاتا تھا، اور اس وقت کے جو خلیفہ تھے عبد المجید ترک جو ہے اس کو پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ اپنا جو ہے خلیفہ تصور کرتے تھے۔ اور دیکھیں کہ پہلی جنگ عظیم کے اندر جو ہے ترکی کے مسلمان انہوں نے برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا، اور بر صغیر کے جو مسلمان ہیں انہوں نے ترکی کا اس جنگ کی شمولیت سے کہا کہ اگر ترکی کے مسلمان اس جنگ کے اندر شمولیت کرتے ہیں تو انگریز اگر فتح پاتے ہیں اس جنگ کے اندر تو وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کریں گے۔ اور دوسری طرف جو بر صغیر کے مسلمان ہیں انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیتے ہوئے اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے برطانیہ کے لارڈ جارج، ان سے وعدہ لیا تھا کہ اس جنگ کے دوران جو ہے مسلمانوں کی مقدس مقامات ہیں ان کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا، ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور اس جنگ کے بعد جو ہے ترکی کی جو خلافت ہے وہ اسی طرح جو ہے قائم رہے گی۔ لیکن کیا ہوا کہ جب برطانیہ جو ہے اس کو فتح حاصل ہوئی اس پہلی جنگ عظیم میں، اور جرمنی کو اس کے اندر شکست ہوئی، تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو کیا ہوا وعدہ تھا اس وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے جو مقدس مقامات ہیں جدہ اور بصرہ، اس کے اندر جو ہے اپنی افواج جو ہیں وہ داخل کر دی، اور اس وقت کے جو مسلمان ہیں انہوں نے انگریزوں کو ان کا وعدہ یاد دلانے کے لیے بر صغیر کے اندر ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک کو جو ہے وہ تاریخ خلافت کا نام دیا جاتا ہے، اور اس تحریک کے جو قائدین ہیں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا حسرت موہانی، سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا عبدالکلام آزاد اور پھر اجمل، انہوں نے اپنے تمام تر بر صغیر کے اندر جو سیاسی معاملات تھے، سیاسی سرگرمیاں تھیں، اندرونی جو ان کے معاملات تھے، اس کو ترک کرتے ہوئے جو ہے وہ ساری کی ساری اپنی توجہ جو ہے تاریخ خلافت پر مرکوز کر دی تھی، اور تاریخ خلافت کے اوپر اپنی توجہ جو ہے مرکوز کرنے کی وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کی جو خلافت ہے اس کا تحفظ کیا جائے، اس کا دفاع کیا جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس تحریک کے مقاصد جو تھے وہ کیا تھے؟ سب سے پہلے ہے ترکی بحیثیت مملکت قائم رہے، کہ ترکی کی جو خلافت تھی پہلے سے وہ موجود رہے گی، اس کی سرحدیں جوں کی توں رہیں گی، کہ جو اس کی جغرافیائی سرحدیں ہیں ترکی کی وہ ویسی کی ویسی رہیں گی۔ اس کے بعد اس کے ٹکڑے نہ کیے جائیں، خلافت کا ادارہ قائم رہے، کہ ترکی کی جو حیثیت ہے، ترکی کی جو حدود ہیں اس کے ٹکڑے نہ کیے جائیں، اس کی حیثیت جو ہے برقرار رہے، خلافت کا ادارہ جو ہے وہ موجود رہے، اور اس وقت کا جو خلیفہ ہے وہ بھی موجود رہے، حجاز مقدس کی حرمت پر کوئی آنچ نہ آئے۔ یعنی اس وقت یہ دیکھیں کہ جتنی بھی سرزمین تھی حجاز مقدس کی، ایران، شام، سعودی عرب، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، یہ تمام جو ممالک یا خطے تھے یہ ترکی کے اندر ہی شامل تھے، ترکی کی خلافت کے اندر ہی شامل تھے، اور مسلمان جو ہے اس کا دفاع کرنا چاہتے تھے۔ تو اس لیے مسلمانوں کا کہ حجاز مقدس کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے اس جنگ کے اندر یا اس جنگ کے بعد، اور غیر مسلم افواج جو ہیں ان دونوں شہروں کے اندر جو ہیں وہ داخل نہ ہوں۔ لیکن کیا ہے کہ انگریزوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ہے اس کی جو ہے اپنی جو فوجیں جو ہیں وہ اس کے اندر داخل کیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ادارہ بھی قائم رہا اور ترکی کی جو خلافت ہے وہ بھی قائم رہی۔ لیکن اس کے اندر ہوا یہ کہ اس وقت کے جو کمال پاشا، اس وقت کے جنرل تھے ترکی کے، انہوں نے سارا کنٹرول جو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا،
اور جو اس کی خلافت کو جو ہے وہ تباہ ہونے سے بچا لیا، اس کو محفوظ رکھا، لیکن اس کی خلافت کو ختم کرنا پڑا، یعنی اس کو خلافت کو ختم کرنا، خلیفہ کو ختم کرنا پڑا، لیکن حجاز مقدس ہے اس کے اوپر آنچ نہیں آنے دی، اس کے تحفظ کو جو ہے وہ یقینی بنایا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، طریق خلافت کا آغاز، اس کے قائدین اور طریق خلافت کے مقاصد۔ السلام علیکم۔